بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ ابوالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران عزیز، آج کل سوشل میڈیا پر ایک کیس کے متعلق بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے، مثبت انداز میں بھی ہوئی اور منفی انداز میں بھی۔ دعا زارا کیس، تو اس پروگرام دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، خصوصاً نوجوان طبقے میں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں اپنے فقہی مسائل کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ معاشرے کا یہ طبقہ اس صورتحال سے آگاہ ہی نہ ہو کہ ہم جو کام کرنے چلے ہیں وہ ہمارے مسلک کے لحاظ سے اور ہماری فقہ کے لحاظ سے درست بھی ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ چونکہ یہ ایک کیس سامنے نہیں آیا، اور بھی کچھ کیس اسی حوالے سے سامنے آئے، تو اس سلسلے میں برادران عزیز میں یہ عرض کروں گا کہ فقہیں 5 ہیں، پوری دنیا میں مشہور فقہیں 5 ہیں جو رائج ہیں۔ ان میں سے ایک فقہ حنفی ہے، اور دوسری فقہ مالکی ہے، تیسری فقہ حنبلی ہے، اور چوتھی فقہ شافعی ہے، اور 5ویں فقہ جعفری ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ 5 فقہیں ہیں، اور ان میں سے جو فقہ جعفری ہے یہ بھی اتنی اہم ترین فقہ ہے کہ علماء اہل تسنن نے باقاعدہ طور پہ اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ جامعہ الازہر مصر کی دنیا کی سب سے بڑی جو اسلامک یونیورسٹی ہے، اس کے سابق چانسلر شیخ شلتوت نے باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا کہ شیعہ مسلک اور فقہ جعفریہ باقی فقہوں کی طرح ایک اسلامی فقہ ہے، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ مولانا اسحاق اہل حدیث کے جو تھے، فیصل آباد سے بہت مشہور شخصیت، ان کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وراثت کے مسائل میں فقہ جعفریہ ہم سے بہت آگے ہے۔ اور اسی طرح سے مولانا سید ابوالعلا مودودی نے ان کا بیان، انہوں نے فرمایا تھا کہ فقہی حوالے سے فقہ جعفریہ ہم سے اتنی آگے ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 50 سال مزید چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر ائمہ اربعہ کو دیکھا جائے، باقی جو 4 امام ہیں، جن میں امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، اور امام شافعی ہیں، تو اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چاروں کے چاروں ائمہ بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو یہ فقہ جعفری ہے۔ اب فقہ جعفری کے مطابق جتنے بھی ہمارے فقہی مسائل ہیں، ہم ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ نماز اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، باقی مسلک والے اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے روزہ ہمارا اپنا وقت افطار ہے، باقی جو ہیں ان کا اپنا وقت افطار ہے۔ اسی طرح سے
وضو ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، باقی برادران اسلام جو ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ہم اپنے طریقے سے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ شیعہ مسلک نے کبھی زکوٰۃ دینے کا انکار تو نہیں کیا، لیکن شیعہ مسلک والوں نے یہ کہا کہ ہمارا زکوٰۃ دینے کا اپنا طریقہ ہے، اور وہ ہماری مخصوص چیزیں ہیں جن میں سے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے مسلک کے مطابق اور جو ہمارے نزدیک مستحقین ہیں، ہم ان کو اپنے طریقے کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ اور ضیاء الحق جیسے جابر حکمران کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی اہل تشیع، ان کا اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا منہج ہے، ان کی اپنی فقہ ہے، وہ اپنی فقہ کے مطابق زکوٰۃ دیں گے۔ تو ہم دیتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو جب ہم نماز اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور جب ہم روزہ اپنے طریقے سے رکھتے ہیں، اور جس طرح سے ہم وضو اپنے طریقے سے کرتے ہیں، اور جس طرح سے کہ زکوٰۃ ہم اپنے طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اگر نکاح کے مسئلے میں بھی کہیں کوئی اختلاف ہے اور ہمارے مسلک کے مجتہدین کی طرف رجوع کیا جائے گا، ہمارے مسلک کے مراجع عظام سے پوچھا جائے گا کہ کوئی لڑکی اپنے والدین کی اجازت کے بغیر، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ کر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو جو ہمارے فقہا کے ہیں، جو ہمارے مراجع عظام جو فتویٰ دیں، اس کے مطابق ہمارے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ عدالت جو ہے وہ ہمارے مسلک کو، ہماری فقہ کو مد نظر رکھے بغیر فیصلہ دے، اور وکلاء ہماری فقہ کو اور ہمارے مسلک کو مد نظر رکھے بغیر بحث اور جرح کر رہے ہوں، اور باقی تمام لوگ جو ہیں وہ بھی ہیں اسی طرح سے۔ تو یہ تو کسی حوالے سے بھی درست نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ہر انسان کو اپنے مسلک اور اپنے مذہب اور اپنی فقہ کے مطابق عمل کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اور اسے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور فقہ جعفریہ میں کسی لڑکی کے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کے متعلق جو ہمارے فقہا نے کہا ہے، جو ہمارے مجتہدین کی جو نظر ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 5 مجتہدین کی رائے جو میں نے اکٹھی کی ہے اس سلسلے میں، اور میرا سوال یہی تھا کہ جی آپ یہ فرمائیے کہ اگر ایک کنواری لڑکی، بالغ اور کنواری لڑکی اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے اور اپنے والد کی اجازت کے بغیر جا کر کسی جگہ جا کے نکاح کر لیتی ہے، تو اس کے متعلق آپ اپنی نظر جو ہے، اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ تو یہ سب سے پہلے ایران کے مجتہد ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ان کی رائے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ امکان کی صورت میں کسی بھی طریقے سے، میں ان کی فارسی کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ کسی بھی طریقے سے باپ کی مرضی حاصل کی جائے امکان کی صورت میں، یعنی جہاں تک ممکن، اگر ناممکن ہے والد کی مرضی حاصل کرنا، والد کی مرضی حاصل کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے، مثلا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، کسی دوسرے ملک میں ہے، یا کہیں غائب ہو گیا ہے اور کئی سالوں سے، اس قسم کے امکانات ہو سکتے ہیں نا، تو فرما رہے ہیں کہ ہر ممکن صورت میں تو یہی ہے کہ باپ کی اجازت اور اس کی مرضی حاصل کی جائے۔ اس صورت کے علاوہ ان کے عقد نکاح میں اشکال ہے، اشکال ہے، یعنی ان کا نکاح مشکل، کی اجازت ممکن صورت تک حاصل کی جائے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، اور لڑکا لڑکی کو طلاق دے دے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر والد کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا ہے اور والد کے علم میں نہیں ہے، اور والد کو نہیں بتایا گیا، اور اس کی اجازت کے بغیر نکاح ہو گیا، تو فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، جیسے ہی انہیں پتہ چلے اپنے فقہی مسئلے، اپنی فقہ کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق
اپنے مذہب کے مطابق جب پتہ چل جائے، چلو پہلے پتہ نہیں تھا تو اب اگر پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے مسلک میں اور ہمارے مذہب میں تو یہ نکاح حرام تھا جو ہم کر بیٹھے ہیں، اور یہ شرعاً جائز نہیں تھا اور پہلے جائز سمجھ رہے تھے، تو اس صورت میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یعنی لڑکا لڑکی کو طلاق دے دے یا لڑکی طلاق کا مطالبہ کرے کہ جی آپ مجھے طلاق دیں، میرے مسلک کے حوالے سے، میرے مذہب کے حوالے سے چونکہ یہ نکاح درست نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور ہر ممکن صورت میں باپ کی اجازت ضروری ہے، اور فوراً کے فرما رہے ہیں کہ اگر مسلک کے متعلق پتہ نہیں تھا اور بعد میں پتہ چلا ہے تو ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں اور لڑکا لڑکی کو طلاق دے دے۔ دوسرا جو ہے وہ مقام معظم راہبری آیت اللہ آغا سید علی خامنائی، ان کی کیا نظر ہے اس کے متعلق، وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر اگر گھر سے بھاگ کے نکاح کر لیتی تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کماری لڑکی کی شادی بنا پر احتیاط واجب، اپنے باپ کی اجازت کے بغیر شادی ہوئی ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ والد سے اجازت لی جائے، یہ لڑکا لڑکی کو طلاق دے دے اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یعنی عین وہی صورتحال ہے، وہی ایک ہی فتویٰ جو آیت اللہ آغا ناصر مکارم شیرازی نے جو فرمایا، وہی فتویٰ بعین ہی وہی فتویٰ آغا سید علی خامنائی کا ہے۔ وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے فوری طور پہ جدا ہو جائیں، اگر لا علمی کی بنا پہ اور علم نہ ہونے کی بنا پہ وہ شادی کو جائز سمجھتے ہوئے، اس نکاح کو جائز سمجھتے ہوئے اگر نکاح کر بیٹھے ہیں اور بعد میں اب پتہ چلا ہے کہ یہ تو شرعاً جائز نہیں تھا، تو فوری طور پہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، لڑکا فوری طور پہ لڑکی کو طلاق دے دے۔ یہ آغا سید علی خامنائی فرما رہے ہیں، اور یہ فوری طور پہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے جدا ہو جائیں اور طلاق دے دے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تیسرے مجتہد آیت اللہ صافی گل پائگانی، وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آیت اللہ صافی گل پائگانی یہ تیسرے مجتہد ہیں جن کی نظر آپ کے سامنے اور ان کی رائے رکھی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کماری لڑکی کا نکاح باپ یا دادا کی اجازت سے ہو، اگر بغیر اجازت نکاح ہوا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ شوہر طلاق دے اور بعد میں اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو باپ یا دادا کی اجازت لے۔ ہاں، یہ آغا صافی گل پائگانی کا بھی، یعنی عین یہ بھی وہی گویا کہ فتویٰ ہے جیسا باقی پہلے علماء نے فرمایا۔ احتیاط یہ ہے کہ فوری طور پہ شوہر طلاق دے دے اور اس سے دوبارہ البتہ فرما رہے ہیں کہ اگر نکاح کرنا چاہے تو پھر باپ کی یا اس کا دادا موجود ہے، اس کا شرعی ولی لڑکی کا موجود ہے تو پھر اس سے اجازت لے اور اس کی مرضی سے دوبارہ جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو ان کے فرمان کے مطابق یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے اور طلاق دے اور دوبارہ اجازت دے اور پھر اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ۔ اسی طرح سے یہ آیت اللہ مہدوی تہرانی ہیں، ان کا بھی عین یہی فتویٰ ہے۔ یہ چوتھے مجتہد ہیں جن کی رائے آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح درست نہیں ہے، یہ نکاح جائز نہیں ہے، والد کی اجازت کے بغیر کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر سے بھاگ کے نکاح نہیں کر سکتی، اور احتیاط واجب کے تحت اس لڑکی کو اس لڑکے سے الگ ہو جانا چاہیے، اور لڑکے کو بھی تو اسے طلاق دے دینی چاہیے، اور اگر ایسی صورت ان کے سامنے آ گئی ہے، بعد میں مسئلے کا پتہ چل گیا ہے تو فوری طور پہ کم از کم یہ اقدام کیا جائے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، یہ سید علی سیستانی مرجع جہانشیت ہیں پوری دنیا میں، یہ بھی یہی فرما رہے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ لڑکی اگر والد کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے سے جا کے نکاح کر لیتی ہے والد کی اجازت کے بغیر تو یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ احتیاط واجب کی بنیاد پر اس جو ہے والد کی اجازت ضروری ہے بقدر امکان، اور یہ انہوں نے ایک جملے کا اضافہ بھی کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ لڑکی خود کفیل بھی ہو اور اگرچہ وہ لڑکی اپنے فیصلے خود بھی کرتی ہو، اتنی خود مختار بھی ہو، لیکن اگر وہ کماری لڑکی ہے اور اس کی کوئی جاب ہے، کوئی نوکری ہے، کوئی اسکول میں ٹیچر ہے یا کہیں کسی محکمے میں اس کو کوئی جاب مل گئی ہے وہ کر رہی ہے، وہاں سے بے شک لاکھوں کما رہی ہو،
لیکن نکاح کے معاملے میں آغا علی سیستانی فرما رہے ہیں کہ اس لڑکی کو والد کی اجازت ضروری ہے یا دادا کی اجازت ضروری ہے. اگر والد فوت ہو گیا ہے اور دادا موجود ہے تو دادا کی اجازت ضروری ہے، اور ان کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ کر اگر وہ نکاح کرتی ہے تو اس نے گناہ کیا ہے. اور احتیاط واجب یہی ہے کہ اس لڑکی کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس لڑکے سے الگ ہو جائے، اس سے جدا ہو جائے اور اس لڑکے سے طلاق لے یا وہ لڑکا اسے طلاق دے دے. اور اس کے بعد اگر دوبارہ آپس میں وہ شادی کرنا چاہیں تو باپ یا دادا کی اجازت لیں، اور اجازت کے بعد وہ شادی کر سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ 5 مجتہدین کی رائے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. یہ وہ تحریری طور پہ، ویسے تو جو زبانی طور پہ مختلف علماء سے میری بات ہوئی، میری جو ٹیلی فونک بات ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ مطلقاً جائز نہیں ہے، اور کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کے والد کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرتی ہے تو وہ اس کا نکاح جائز نہیں ہے، وہ نکاح حرام ہے، اور اسے وہاں سے فوری طور پہ اس سے طلاق لینی چاہیے، ایک دوسرے سے الگ ہو جانا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ مجتہدین جو فرما رہے ہیں کہ فوری طور پہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور لڑکا لڑکی کو طلاق دے دے، اگر لا علمی کی بنیاد پہ وہ نکاح کر بیٹھے ہیں تو پتہ چلنے کے بعد فوری طور پہ یہ عمل ہونا چاہیے. یہ فوری طور پہ طلاق کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ نکاح جائز نہیں ہے تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد حلال زادہ نہیں ہوگی. یہ نقطہ قابل غور ہے. اور جب اولاد حلال زادہ نہیں ہوگی تو اس اولاد کی حرام زدگی کا جو ہے سبب وہ والدین بنے ہیں. اور اس کے علاوہ ساری زندگی جتنے بھی بعد میں وہ اکٹھی گزار رہے ہیں تو وہ ان کا آپس میں ایک چھت کے نیچے رہنا وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. حرام یعنی گناہ ہے. یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت مجھے اس لیے بھی محسوس ہوئی عزیزان اور برادران گرامی، کیونکہ یہ صرف ایک دعا زہرا کا کیس تو نہیں ہے. یہ تو پوری دنیا میں ہمارے مسلک کی جتنی بھی لڑکیاں، کماری لڑکیاں موجود ہیں، سب تک یہ، بلکہ صرف مسلک کی حد تک بھی میں محدود نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ ہمارے مسلک کے علاوہ باقی مسالک میں بھی ایسی آوازیں اٹھی ہیں اور ایسے علماء نے اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ والد کی اجازت کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر، شرعی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. یہ اہل سنت کے علماء کی طرف سے بھی آوازیں بلند ہوئی ہیں، اور ہمارے علماء میں تو اس پہ اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہمارے علماء تو یہ فرما رہے ہیں باقاعدہ طور پر، متفقہ طور پہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی گھر سے بھاگ کے اگر نکاح کرتی ہے، یہ سوچنا چاہیے. یہ دعا زہرا جیسی لڑکیوں کو، اور ان کے لیے میسیج ہے، اور نمرہ کاظمی وغیرہ اور دینار وغیرہ اور جتنی بھی لڑکیاں ہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، اور بالخصوص مسلک اہل تشیع سے تعلق رکھنے والی بچیوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا ساری زندگی حرام کرنا اور گناہ کرنا، اور پھر جو اولاد کا پیدا ہونا، اس اولاد کا ناجائز ہونا، اور پھر ناجائز اولاد کیا فرما بردار بنے گی، اور پھر وہ ناجائز اولاد کیا والدین کے حقوق ادا کرے گی، اور وہ ناجائز اولاد کیا بڑھاپے کی لاٹھی بنے گی، اور وہ ناجائز اولاد جو ہے وہ کیا گل کھلائے گی. تو ایسی لڑکیوں کے لیے پوری دنیا میں جہاں تک بھی یہ آواز جاتی ہے، وہ یہ پہلے اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہمارے مسلک کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق، کوئی بھی لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو یہ اس نے گناہ کیا ہے، یہ اس نے فعل حرام کیا ہے، اور اس کا نکاح وہ ناجائز ہے. اور احتیاط واجب یہی ہے کہ فوری طور پہ وہ لڑکے سے الگ ہو، اور لڑکا اس سے الگ ہو جائے، اور وہ اس کو لڑکا طلاق دے دے. اور اثر نو کسی جواز کی صورت میں کوئی جو ہے وہ عمل ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو جہاں تک میری آواز جاتی ہے، اس پیغام کو آپ عام کریں تاکہ پوری امت مسلمہ کی آج معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور آئے دن جو اس قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، وہ اس قسم کے وکلاء کی جلد بازی کی وجہ سے، جو جس طرح وہ رائے خرم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے، جس قسم کے وہ فیصلے کروا رہے ہیں اور جس قسم کے وہ دلائل دے رہے ہیں، انتہائی
ایک دو انٹرویوز میں نے ان کے سنے تو انتہائی سستے لہجے میں اور بڑی چیپ قسم کی گفتگو انہوں نے کی، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ایک وکیل ہونے کے باوجود اس کی گفتگو جو ہے یہ بڑی صبح پر ہلکی قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے مثلا انہوں نے ایک یہ کہا کہ جی وہ کیا کرتی جی، اس کا والد تو سارا دن گھر بیٹھا رہتا ہے۔ تو مجھے یہ بات سننے کے بعد بڑی حیرت ہوئی کہ والد سارا دن گھر بیٹھا رہتا ہے، کہ والد کا سارا دن گھر میں بیٹھا رہنا کوئی گناہ ہو گیا، کوئی جرم ہو گیا؟ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کے گھر میں تھوڑی بیٹھا ہے۔ تو اپنے گھر میں بیٹھنا، بہت سے ایسے کام ہیں، بہت سے ایسے جابز آ گئے ہیں اس جدید دور میں کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتا ہے۔ وہ آن لائن کوئی جاب کرتے ہیں تو وہ آن لائن اپنے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو وہ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے کہ وہ گھر میں کیوں بیٹھا ہے ایک آدمی؟ اسی طرح سے ان وکیل صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہ والد اس پہ تشدد کرتا تھا۔ بھائی والد تشدد کرتا تھا تو آپ والد سے زیادہ کسی بچی سے پیار کر سکتے ہیں، کسی سے شفقت کر سکتے ہیں؟ یا اگر والد تشدد کرتا ہے تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہونی چاہیے یا اس کی والدہ کو ہونی چاہیے؟ یا اس کی نانی زندہ ہے، اس کی نانی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ اس کا شکوہ کرتی، اس کی والدہ کو اگر اس قسم کا مسئلہ ہوتا تو وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی ہم نوا ہم آواز بنی ہوئی ہے، اور وہ تو اس قسم کا کوئی شکوہ نہیں۔ ماں کوئی شکوہ نہیں کر رہی، نانی کوئی شکوہ نہیں کر رہی ہے، اور ماموں اس کے موجود ہیں، وہ کوئی اس قسم کا شکوہ نہیں کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے ایک بچی کی بات سنی اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ والد تشدد کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات جو انہوں نے کی کہ وہ سکول سے اس کو اٹھا لیا۔ ابھی سکول سے اٹھا لیا، آپ اس کو پہلے جا کے تصدیق کریں، پہلے پوچھیں کہ سکول سے اٹھانے کا پس منظر کوئی مخصوص رہا ہو، اس کی کوئی مخصوص علل و اسباب رہے ہوں۔ والد تو یقیناً یہی چاہتا ہے کہ میری بچی پڑھے، تو ایسا کون سا پس منظر تھا؟ جیسا کہ اس کے والد نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے ایسا ہوا اور اب ہم تیاری کر رہے تھے دوبارہ اسے داخلہ دلانے کی، لیکن وکیل صاحب کا یہ اصرار کرنا کہ یہ نہیں، کرونا سے بھی 1 سال پہلے انہوں نے سکول اس کا چھڑوا دیا تھا، تو پہلے بھی چھڑوا دیا تھا، تو والدین بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، والدین بہتر جانتے ہیں اپنی بچی کے متعلق کہ پاکستان میں اور اسی طرح سے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں ایسے والدین ہیں جنہوں نے ایک کلاس بھی اپنی بچی کو نہیں پڑھائی یا نہیں پڑھا سکے ہیں، اور اس کے بھی خاص پس منظر رہا ہے، یا دو کلاسیں کسی نے پڑھی، کسی نے پرائمری پاس کیا، کسی نے چھوڑ دیا، کسی نے میٹرک کے بعد چھوڑوا دیا گیا، اور اپنے حالات کے تحت اپنے خاص پس منظر میں ہر آدمی اپنے ذاتی اور اپنے خاندانی اور اپنے نجی فیصلے کیا کرتا ہے۔ کسی کو بھی دخل اندازی کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے عزیزان گرامی، اور اس حد تک کسی انسان کی نجی زندگی میں جھانکنے کی اور اس پہ اعتراضات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور والد سے زیادہ آپ کوئی اور آدمی مہربان ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی بات بچی نے آپ سے کی ہے تو وہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک عورت ہے، اس ضرورتوں کے تحت بھی اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھی اس قسم کی بات کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی باتیں جو، اور اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ والدین کے متعلق اور چیپ قسم کے الزامات اور چیپ قسم کی گفتگو ان کے متعلق کی گئی، انتہائی افسوسناک ہے۔ تو وکیل صاحب کو بھی اس کے متعلق سوچنا چاہیے، اور ججز صاحبان کو بھی اس کے متعلق نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پورے معاشرے کو جذباتی گفتگو کرنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مسئلے پر اگر کوئی تبصرہ کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو ہر قسم کے جذباتیت سے بالاتر ہو کر فقہی اور شرعی آئینے میں، اسلام کے آئینے میں جھانک کے اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہی فیصلہ ہماری نوجوان بچیوں کو بھی کرنا ہوگا کہ ہمارے مسلک میں، فقہ میں اور ہمارے مذہب میں ایک چیز حرام ہے اور جائز ہی نہیں ہے، تو ہم اس حرام کا اور ناجائز کام کا ارتکاب کر کے پوری زندگی کے لیے اپنے زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ثانیہ ہم حرام کرنے کے لیے کیوں کریں؟ ہم کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور پوری امت بیٹھ کے سوچے، اور اس پر بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے باقی مسائل میں تمام مسالک آزاد ہیں اور اپنے مسلک کے مطابق وضو کرتے ہیں، اپنے مسلک کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اذان ہے اپنے مسلک کے مطابق، نماز ہے ان کی اپنے مسلک کے مطابق، زکوٰۃ ہے، تو پھر نکاح ان کے اپنے مسلک کے مطابق کیوں نہ ہو؟
تو پھر وکیل پہلے کیوں نہ یہ سوال کرے کہ جی میں نکاح کروانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے. پھر جج صاحبان فیصلہ کرنے سے پہلے یہ کیوں نہ پوچھیں کہ جی آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے، تاکہ آپ کے مسلک کے مطابق میں فیصلہ دے سکوں کہ آپ کا یہ نکاح جائز ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہو سکا ہے تو اس کے پیچھے یعنی قوم کے جو بزرگ، قوم کے جو بڑے، جن کے ہاتھوں میں قوم کی باغ ڈور ہے، جس طرح کے زکوٰۃ کے معاملے میں احتجاج ہوا اور وہ بالآخر منظور کر لیا گیا، اسی طرح سے یہ نکاح کے متعلق کیوں پھر سستی ہوئی. یہ وہ بزرگ، وہ اہم شخصیات، وہ بزرگ شخصیات جن کے ہاتھ میں قوم کی باغ ڈور ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس معاملہ پر بھی بیٹھ کے غور و فکر کریں اور سوچیں، اور حکومت سے یہ اپنا مطالبہ تسلیم کروائیں کہ یہ ہمارے مسلک کے مطابق یہ ایک نکاح جائز ہی نہیں ہے. تو کسی وکیل کو اس پہ جرح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی جج صاحب کو اس پہ اپنے مسلک کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق کوئی فیصلہ ٹھونسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا اپنا مسلک ہے، ہمارے مسلک میں یہ چیز جائز نہیں ہے، تو ہمارے مسلک کی کوئی بچی اگر آتی ہے تو آپ اس کا نکاح نہیں کر سکتے. اس بات کو منظور کروانا چاہیے تھا جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں منظور کروایا. تو یہ بیٹھ کے ابھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.